ویلکم ٹو میجر ٹاک ود حامد ظہیر میر. آج ہمارے گیسٹ ہیں سٹی پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون محمد شبیر احمد صاحب. ویلکم ٹو میجر ٹاک سر. میر صاحب, میں بلا تمہید اس طرف بڑھتا ہوں کہ جو 11 ستمبر 2018 کو بیگم کلثوم نواز صاحبہ اس دنیا فانی سے رحلت کر گئیں, یہ شریف خاندان کے لیے بہت بڑا صالحہ ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی موت شریف خاندان میں کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کیا. پھر آپ نے جو بیگم صاحبہ نے بارے میں پوچھا ہے, تو بلا شبہ بیگم کلثوم نواز ایک بہادر اور نڈار خاتون تھی. اس کا نصاب صرف شریف خاندان کو ہی نہیں, پورے پاکستان میں اس کا اپنا جو ہے وہ پوری کیا جاتا ہے. ان کو مہاجر جمہوریت کا لقب بھی ملا. مہاجر جمہوریت کا لقب اس کے لیے جو ہے مخصوص تہیہ کیا گیا ہے. اس نے عام ریت کے خلاف دوسروں کا جدوجہد کا آغاز کیا تھا. جب کوئی آدمی جو ہے ڈکٹیٹر کے خلاف لیکن بشیر صاحب کے خلاف کوئی آواز نہیں تھا اٹھا سکتا. اس دور میں انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور میاں صاحب کے بیانیے کو پختگی بخشی. تو میر صاحب, آپ کو لگتا نہیں کہ جب نواز شریف صاحب سے ان کا عہدہ لے لیا گیا, انہوں نے پھر بھی صبر کیا, جب انہوں نے 100 سے زائد پیشیاں بکتی پھر بھی انہوں نے صبر کیا, ان کو جیل میں کر دیا گیا پھر بھی انہوں نے صبر کیا, جب اب ان کی اہلیہ ان کی رفیق حیات اس دنیا میں سے کوچ کر گئی ہیں, تو آپ کو اب لگتا ہے کہ اب یہ سب ڈیل کر لیں گے؟ وہ ان کا حوصلہ کیا بس تو نہیں ہوگا ان کے رفیق حیات کو چھوڑ جانے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈیل کریں گے؟ احمد صاحب, میاں شریف, میاں نواز شریف جس کا نام ہے, وہ ایک لوہے کا آدمی ہے. وہ ڈیل بھی اس کے سیاست میں نہیں ہے. یہ جو پچھلی بھی ڈیلیں ہیں وہ بھی اس کے انصار پر جو ہے نا وہ بڑھ دی گئی ہیں. وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے. بے شک بیگم صاحبہ کی رحلت سے اس کو صدمہ پہنچا ہے, مگر وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جائے گا جیسے چٹان ہوتی ہے, سیسا پر جوار ہوتی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم کی دعا وہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, بیسیکلی ہم کسی ہم صحافی لوگ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے, ہم جمہوریت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میاں صاحب ڈیل نہ کریں یا کریں تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے. تو میرا آپ سے اگلا سوال میر صاحب, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں دنیا میں ان کا ایک اپنا طرز ہے, ہر ایک کا ایک سوچنے کا انداز رہتا ہے. میاں صاحب کی سیاست اور میاں شباز شریف کی سیاست میں کوئی زیادہ فرق نہیں, مگر ایک طریقہ کار ہے. کچھ کوئی زیادہ اگریسو ہوتا ہے, کچھ کوئی کمپرومائزنگ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کا دو ٹوک موقف ہے, وہ بات کھری اور سچی اور دلیل کے ساتھ کرتے ہیں, جبکہ میاں صاحب تھوڑے سے گھٹ کے بات کرتے ہیں, مطلب بڑے نرم ہیں. تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں. تو آپ کس پر کہیں گے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری جماعت ہے, اس میں ہر سوچ اور فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں. مگر ہمارا بیانیہ اور شہباز شریف, نواز شریف صاحب کا بیانیہ ایک ہی ہے کہ ہم اس ملک پاکستان میں سول بالادستی کے لیے کام کرتے رہیں گے. اس میں ہمارے کارکن, ہمارے قائدین سب ایک ہی پیج پر. یہ تو بات رہی ملکی سیاست کے حوالے سے. اب کچھ سوالات میرے آپ سے جلال پور جیٹا کی سیاست کے حوالے سے ہیں کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ایم پی ایم ایل اے پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوتے ہوئے, کونسلرز کی میجورٹی ہمارے پاس ہوتے ہوئے, یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پھر بھی چیئرمین کسی اور پارٹی کا بن جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ, کس کی کمزوری ہے؟ احمد صاحب, ابھی سیاست جو ہے نا اور جمہوریت اتنی پختہ نہیں ہوئی جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ جو ہوتی ہے بیسک جمہوریت, اس میں ابھی پارٹیوں کو انوالو نہیں ہونا چاہیے.
मगर चूँकि वो जल्दी में पार्टी इलेक्शन करा दिए गए, पार्टी बेस पर ये बल्दियाती इलेक्शन, तो इसका ये थोड़ा बहुत जो है वो मकामी सतह पर जो ग्रुपिंग होती है उसका फर्क पड़ जाता है। ना तो इसमें MNA ना ये कुछ है, ये हर इलाके की सियासत, देखिए इलाके की सियासत होगा, लेकिन इसमें MP MNA को भी तो ख्याल रखना चाहिए कि मतलब उनके नीचे क्या हो रहा है, उनकी नाक के नीचे से सीट निकाल के ले जाए, तो ये आप कैसे? ये आप सही कह रहे हैं, मगर ये उसमें वो डोमिनेट कर जाती है ना इलाके की सियासत। सही हो गया, यानी कि वो कारोबारी लिहाज से हर लिहाज से अपने रिलेशंस में। तो फिर साहब मेरा आपसे अगला सवाल कि जलालपुर जेठा में बल्दियाती इलेक्शन से यानी के बाद ये जो अभी इंतखाबात हुए 2018 के, इसमें दड़ेबाजी होगी, एक इत्तेहाद ग्रुप बना, तो वो क्यों बना, उसकी नौबत क्यों पेश आई, क्या वजह, क्या पार्टी के रहनुमाओं ने उनको टाइम नहीं दिया या उनकी काबिलियत को इग्नोर किया, क्या वजह बनी कि उनको ये ग्रुप बनाना पड़ा? बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जब अभी पहले मैं कर चुका हूँ कि जमहूरियत ने अभी जड़ नहीं पकड़ी और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो भी कोई अपनी बेसिक तंजीमों को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। हालांकि ये पाकिस्तान के लिए एक नेमत है और नेमत का जब कदर ना किया जाए और उसको कोई कारकुनों को जो लेमैन है और उसकी कदर ना की जाए तो वो फिर उस तरह अपना जो है ना वो फ्रूटफुल नहीं होती। इसी तरह जब जो जमातें बरसर इक़्तिदार आ जाती हैं वो फिर अपने जो इलेक्टेबल के पीछे पड़कर अपने असली कारकुनों को भूल जाती है। ये उसका फिर जो है ना उसका आपने अपनी सदारत से तकरीबन 3 दफा इस्तीफा दिया, उसके पीछे क्या वजह थी और आपका इस्तीफा कबूल भी 3 दफा नहीं किया गया, क्या वजह? देखिए ये मतलब मैं चाहता मैंने उस वक्त इस जमात की क़यादत संभाली थी कि उस वक्त भी कोई मुस्लिम लीग उनका नाम लेवा नहीं था। अगर मैं एक दुनिया नवाजी की साथी सिपाही के तौर पर आया हूँ सामने और बहुत जो है काम किया। हमने देखा कि आपने जेलें भी काटी हैं, आपको लॉकअप में भी रखा गया, आपको कई बार घर से भी पुलिस ले गई, तो आपने काफी मुश्किल वक्त भी देखा, फिर भी आपने पार्टी को नहीं छोड़ा। जब फिर इस पर अच्छा टाइम आया तो मैं कह रहा था कि भाई मैं एक रवायत कैम करना चाहता था और अब भी मैं चाहता हूँ कि कोई आगे यंग जनरेशन से आदमी आए और इसको संभाले ताकि ये एक अच्छी यानी जमात जो है पाकिस्तान भर में पूरी मकबूल तरीन जमात का कोई जो है वो संभाल सके इसको, इसलिए मैंने नाज़रीन आपने मीर साहब की बात सुनी कि उन्होंने कहा कि मैं सदारत से इसलिए इस्तीफा देना चाहता हूँ कि कोई नौजवान बंदा की क़यादत संभाले, अब पार्टी के हालात तब्दील हो चुके हैं। मीर साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत उस वक्त जलालपुर जेठा में संभाली जब कोई भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नाम लेवा ना था। तो मीर साहब जब आपने पीछे इस्तीफा दिया कुछ माह पहले तो आपकी पार्टी में ही काफी वो धड़े बन गए। किसी हनीफ अवान साहब ने शायद भट्ट साहब का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, हुसैन जाद बाबा साहब का भी कर दिया था, तो क्या मामला पेश आ गया था जिसकी वजह से दोबारा सदारत आपको देनी पड़ी? तो आपके सवाल में इसका जवाब है क्योंकि जमात धड़ेबंदी का शिकार हो गई तो फिर जो क़यादत है उन्होंने फैसला किया कि आप इन हालात में आप ही क़यादत करें और बाद में जो है ना फिर इसका तो उन्होंने मुझे दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप जो है ना सदारत संभालें और आपकी क़यादत में हम इलेक्शन लड़ेंगे। और आपने देखा है कि जनरल इलेक्शन में सारे जो कारकुन हैं उसमें वो हिस्सा लिया है और उसका आपके साथ एक और बात थी कि अभी मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी आपकी नोटिफिकेशन आपके नाम का ही है? बिल्कुल नहीं जी। तो मीर साहब पार्टी हमेशा इलेक्शन के वक्त चाहे वो बलदियाती इंतखाबात हो चाहे वो मुल्की इंतखाबात हो तो इलेक्टिबल्स का ही इंतखाब क्यों करती है जबकि माले उनके पीछे उनके मुखलिस कारकुन खाते हैं। और जब आपको भी पता है कि इलेक्टिबल्स एकदम वक्त लोग होते हैं, जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो पार्टी अपने मुखलिस कारकुनों को भूल जाती है, क्या वजह क्यों?
اصل میں یہاں پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی. اس کی وجہ بڑی وجہ یہی ہے کہ الیکٹیبل جو ہوتے ہیں ان کا تو کوئی جماعتی نظریہ نہیں ہوتا یا نہ جماعتی وابستگی ہوتی ہے ہمیشہ, اور وہ جو آتے ہیں تو کارکن مخلص کارکن جو ہیں وہ ان کی پوری جو ہے وہ کرتے ہیں الیکشن میں, مگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ اپنے دلال سنگ دلا کے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ مخلص کارکن بیچارے سائڈ پہ لگے تھے, ان کی بات نہیں سنے گا. یہ بات ہے, یہ پروسیس جاری رہا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ 2-3 دفعہ اگر جمہوریت تسلسل سے آتی رہی تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. بہتری آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے تمہیں, اور یہ سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ سول گورنمنٹ ہینڈ اوور ٹو سول گورنمنٹ, تو ابھی یہ 3ری دفعہ ہے. اب کیا دعا ہوا ہے کہ یہ پوری کریں تاکہ عوام میں جمہوریت کا یقین ہوتا ہے. ایک تلخ سوال یہ کہ ہمیشہ جو ہے تنظیم سازی اپوزیشن نہیں کیوں ہوتی ہے؟ کاف لیگ برسر اقتدار آئی, پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی, پاکستان مسلم لیگ برسر اقتدار آئی, مگر اپنے اقتدار کے دور میں انہوں نے کوئی تنظیم سازی نہیں کی, اور اپوزیشن کے دور میں یہ ہمیشہ تنظیم سازی کرتے ہیں. اور ابھی تک میرا خیال میں نے دیکھا 2013 سے 2015 تک پاکستان مسلم لیگ نون اپنی تنظیم سازی میں کافی حد تک ناکامیاب رہی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا جی, جب یہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو الیکٹیبل کے سہارے اور اپنی پارٹی کے سہارے آتے ہیں, مگر جب الیکٹیبل جو ہے وہ ان کو جب برسر اقتدار آ جاتے ہیں تو وہ پارٹی کی بیسک کارکن ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. جب ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو وہ باطل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے وہ ہر ابا وقتی ہو تو پھر میرا حال جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہو. ابھی سر ایک اور سوال کہ ان الیکشن کے دنوں میں آپ کے کافی یعنی کہ قریبی دوست کافی رفقا پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے گئے, تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہوں نے کیسا عمل کیا ہے, کہ کوئی اچھا اقدام تھا کہ برا اقدام تھا؟ اصل میں یہ جو سیاسی حوالے سے اس کا میں یہ کروں گا کہ الیکشن کے دنوں میں جو ہے نا اس میں تبدیلیاں آتی ہیں پاکستان میں ذرا زیادہ آ جاتی ہے, محسوس ہوتا ہے. ورنہ سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ٹکٹ نہیں ملا, کسی کو کچھ نہیں ہوا, تو وہ جو جماعت کی قیادت ہوتی ہے وہ تو اپنا دیکھتی ہے نا کہ یہ ہمارا یہ جو کینڈیڈیٹ ہے جیت سکتا ہے کہ نہیں. اگر جو جماعت کا کینڈیڈیٹ جیت ہی نہیں سکتا تو وہ اسمبلی میں تو اپنی خرید نہیں کر سکے گا. اس لیے یہ سوچ کا فرق ہے. میر صاحب ابھی حالیہ پاکستان میں الیکشن ہوئے, انتخابات ہوئے, تو پاکستان مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں نے اپوزیشن نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, بڑی بہتر طریقے سے انہوں نے دھاندلی کیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے برسر اقتدار نہ لانے, یعنی کہ اگر وہ کوشش کی ہے کہ وہ برسر اقتدار نہ آئے, تو آپ اس بارے میں کیا حال ہے کہ واقعی میں دھاندلی ہوئی ہے؟ آپ اپنے قائد کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ میں صرف قائد کی بات نہیں, یہ پورے پاکستان کی جو برسر اقتدار کی بات کے سمیت یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں یہ قابل افسوس بات ہے کہ کچھ طاقتیں پاکستان میں یہ ہمیشہ سے الیکشن کو مینیپولیٹ کرتی ہیں اور اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ نتائج بنا دیتی ہیں. وہ اس کو چاہے اس الیکشن میں کام نہیں ہے پچھلے میں, مگر جب یہ جو جمہوریت پختہ ہوتی جائے گی تو یہ نسل ختم ہو جائے گا. تو پھر سب یہ جو RTS سسٹم تھا انتخابات میں یہ کافی دیر جام رہا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جام رہا کہ اس کو جام کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار لانے کے لیے؟ وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا IT سیکشن ہے نا پاکستان کا, یہ دنیا کے بہترین جو 2-3 سسٹم ہے وہ ان میں سے ہے. اور اگر ایکسپورٹ میں
اس کا حصہ دیکھیں تو $1 ارب سے زیادہ ہے، اور ہمارے نوجوان اور یہ جو نادرا کا سسٹم ہے یہ پوری دنیا میں مانا ہوا ہے، تو یہ RTR فیل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کو فیل کیا جائے تو وہ اور بات ہے. ناظرین آپ میر صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں. میر صاحب ایک آخری سوال، جو جلال پور جٹا کے MP کے کینڈیڈیٹ تھے PP29 سے میجر معین نواز صاحب اور MA69 کے نواب ظفر علی گل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں MP اور MNA کو شکست ہوئی، ان کو شکست آیا کہ ان کو شکست ہوئی کہ ان کو شکست دلوائی گئی؟ آپ میرے سوال کرنے کا مطلب سمجھ گئے کہ بات یہ ہے کہ یہ پورے جیسے کہ پورے پاکستان میں ہوا ہے، انہوں نے مارک کیے ہوئے تھے جو طاقتیں مینیپولیٹ کرتی ہے الیکشن انتخابات کو، تو اس کی ذات میں یہ بھی آ گئے. ورنہ جتنے ترقیاتی کام اس حلقہ میں ہوئے ہیں بہرحال کم ہی کسی حلقہ میں ہوئے ہیں. اور مجھے معین نواز صاحب کا جو اس دفعہ کینڈیڈیٹ ہے نہایت شریف آدمی ہے، مگر یہ ہے کہ وقت بتائے گا کہ کیا ہوا ہے. وقت بتائے گا کہ کیا ہوا ہے. ناظرین آپ میر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. میر صاحب سے میں آخری سوال کرتا چلوں کہ میر صاحب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے جنازے پر گئے تھے، تو میر صاحب جب آپ لاہور گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ کتنا کر عوام کا جمع کثیر آیا تھا، یعنی کہ میاں کے متوالے آئے تھے، اور کن کن شخصیتوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی اس جنازے میں؟ احمد صاحب آپ یقین کریں کہ پاکستان کے ہر حصے سے لوگ آئے ہوئے اور بلا تفریق جماعت تھے. اس میں ہر جماعت کی نمائندگی تھی، ہر علاقے کی نمائندگی تھی، ہر شعبہ زندگی کی نمائندگی تھی، اور حرکت جو ہے اس قدر تھی کہ تو آپ کی کن کن شخصیتوں سے وہاں ملاقات ہوئی، اور آپ کتنے لوگ ہمارا جلال جٹا سے گئے تھے ان کی قیادت کرتے ہوئے؟ جلال جٹا میں ہم نے ارینج کیا تھا کہ مناسب سے لوگ جائیں کیونکہ پارٹی کا الٹرا کے پورا کام ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں وہاں پہنچے ہیں. اور میرے ساتھ میرے بڑے یعنی پاکستان کے متوالے تھے اور میاں صاحب کی محبت میں جڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہم بہت سی شخصیات سے کس کا نام ہے وہ بڑے. تو آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے گلہ یہ نہیں بنتا کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم موجودہ پاکستان کے اور وزیر اعلیٰ صاحب وہ انہوں نے جنازے میں شرکت نہیں کی، حالانکہ یہ ایک پارٹی سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ مطلب میاں محمد نواز شریف صاحب ایک جمہوری لیڈر ہیں، تو آیا کہ ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی. آپ اس میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں وہ پاکستان میں یہ پارٹیوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے شرکت کرنی ہے، کس نے کس وقت تربیت کرنی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ گورنر پنجاب محمد سرور صاحب کی قیادت میں ایک وفد جائے گا، اور ہماری عبدالوہاب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. گورنر محمد سرور صاحب تھے اور محمد الشیر صاحب تھے، اور ان کے ساتھ ان کے جو رفقا ہیں وہ تھے شجاعت صاحب تھے. وہ مطلب ہے حالانکہ بہت مہان کی بات ہو گئے ہیں. یہ ایک سیاسی نہیں موقف، یہ تو ایک اخلاقی اور سماجی مدبی جو ہے الحمدللہ پاکستان میں ابھی باوجود اس کے کہ ذاتی طور پر وہ سرڈر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی سارے لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. میاں صاحب سے بھی اور اس کے میاں لوکنا تلفون ناظرین اسویں پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ میں حق پرستوں کی قبیل سے ہوں، میں حق پرستوں کی قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں دستوں گریباں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. آئے میر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار، میں آپ کا بہت ممنون کہ آپ نے اپنا مجھے ہاتھ مدد دیا. شکریہ.